نواز بھائی اس کم وقت کو سمجھائیں، یہ کہہ رہا ہے میں نے کاروبار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تم اس چھوٹی سی عمر میں کاروبار کرنا چاہتے ہو، سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اپنے باپ کی اب تک کی محنت پہ پانی پھیرنا چاہتے ہو۔ توبہ توبہ، ہم نے تو ساری زندگی عزت کی نوکری کی ہے اور کبھی اپنے بزرگوں کے سامنے کاروبار کا نام تک نہیں لیا۔ اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی کاروبار بزنس کرنا چاہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ۔ ابا میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، نوکری نہیں۔ بیٹا تمہیں میں نے اس لیے پڑھایا لکھایا تھا تاکہ تم کوئی اچھی نوکری حاصل کر سکو۔ کاروبار تو بہت مشکل ہے۔ کیا نوکری آسان ہے ابا؟ کیا ہم اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کی 30-40 ہزار تنخواہ میں ہم کس طرح سے گزارا کرتے رہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں نے محنت نہیں کی؟ ساری زندگی میں محنت کرتا رہا ہوں تم لوگوں کے لیے، دن رات میں نے محنت کی ہے۔ ابا آپ نے محنت کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حالات بدلنے ہیں تو طریقہ کار بھی بدلنا پڑے گا۔ کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے رزق اور برکت دونوں رکھے ہیں۔ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، 25-26 سال۔ ابھی تم نوکری کرو، جب سمجھدار ہو جاؤ گے، 40-50 سال کے ہو جاؤ گے، تب کر لینا کاروبار۔ یہ بڑی مصیبت ہے ابا، ہم 50 سال تک بڑے ہی نہیں ہوتے اور باقی دنیا میں 25-26 سال تک کے لوگ بڑے بڑے بزنس سنبھال لیتے ہیں۔ او میرے خدا، کوئی سمجھائے اسے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج تو بڑی بات ہے، باپ بیٹا دھوپ لگوا رہے ہو آج تو۔ نواز بھائی اس کم وقت کو سمجھائیں، یہ کہہ رہا ہے میں نے کاروبار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تم اس چھوٹی سی عمر میں کاروبار کرنا چاہتے ہو، سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اپنے باپ کی اب تک کی محنت پہ پانی پھیرنا چاہتے ہو۔ توبہ توبہ، ہم نے تو ساری زندگی عزت کی نوکری کی ہے اور کبھی اپنے بزرگوں کے سامنے کاروبار کا نام تک نہیں لیا۔ انکل میں کون سا منشیات فروش بننے جا رہا ہوں، میں تو رزق حلال کے لیے صرف کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ رزاق بھائی تمہاری تو پھوٹی قسمت، تمہارا برخوردار تو سب کچھ لٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ ہے اللہ، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ ابا ہمارے پاس ہے ہی کیا جو لٹ جائے گا؟ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، آپ نے ساری زندگی جن کے پاس نوکری کی ہے وہ بھی تو کسی کا کاروبار ہی تھا۔ آپ مجھے چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اس بندے کو عقل نہیں آنی۔ نوکری میں 5-10 سال کے بعد ابا 3-4 ہزار روپے تنخواہ بڑھے گی، اور اس کی جگہ اگر میں چھوٹی سی ریڑھی ہی لگا لوں مثال کے طور پر، تو انشاءاللہ 3-4 سالوں میں ایک اچھا سٹور بنا سکتا ہوں۔ نواز بھائی کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رزاق بھائی تم تو مجھے جانتے ہو کہ میں کتنا ذہین ہوں، اگر کاروبار میں کوئی فائدہ ہوتا تو اسے میں نہ کر لیتا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کمبخت میری نہیں تو اس بھلے انسان کی بات ہی سن لو، اس کا مشورہ ہی مان لو۔ چاچا اللہ کا واسطہ ہے ہمیں غلط مشورہ نہ دو، میری زندگی خراب نہ کرو۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، میں اپنی بےزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ بڑی مہربانی چچا۔ لیکن برخوردار مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، اور اتنی دیر سے منع کیے جا رہے ہیں کہ لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیں ابا، ان لوگوں کے مشورے آپ مان کر چل رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، کرنا تو کاروبار چاہتے ہو نا، جو کہ ایک بہت برا عمل ہے، بہت نقصان ہے اس میں۔ ابا اب مجھے ان پر غصہ آ رہا ہے۔ نواز بھائی میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہا تھا، لیکن اب بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ مجھے بھی اب آپ پہ بہت غصہ آ رہا ہے۔ رزاق بھائی میں تو بس ویسے ہی بات کہہ رہا تھا، میں جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت، جہاں اڑان بھرنے سے پہلے ہمارے نوجوان کے پر کاٹ دیے جاتے اور اسے عمر بھر کے لیے نوکری جیسی بیڑیاں ڈال دی جاتی۔ اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی کاروبار بزنس کرنا چاہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے اور اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بجائے مدد کرنے کے ہم طنز اور تنقید کرتے ہیں اور خواہ مخواہ کی کرتے ہیں۔ آپ کے اس رویے سے نہ صرف نوجوانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے بلکہ ان کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو خاموش رہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے خود ساری زندگی ایک پاپڑ کا پیکٹ تک نہیں بیچا ہوتا، وہ بھی لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے۔